اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اللہ، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. ثم بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. درود پڑھیے محمد خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ہمارے صالحات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کا واسطہ درود پڑھیے محمد موضوع سخن مختصر فرصت میں جو خداوند تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، آپ مومنین کرام کی زیارت اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. امت مسلمہ یا امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار ہے. قرآن مجید نے امتوں کا تذکرہ فرمایا، ان کے عروج کا اور زوال کا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے اس منشور میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ امتیں کیسے بامی ترقی پہ فائز ہوتی ہیں، ان کو عزت و سرفرازی حاصل ہوتی ہے، اور کن اسباب و وجوہات کی بنا پر زوال پذیر ہوتی ہیں، آسمانگی کا شکار ہوتی ہیں، اور انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قرآن میں پورا نظام مذکور ہے، لیکن یہاں پر وہ سارا نظام بیان کرنا مقصود نہیں، ورنہ فرصت ہے. اس نظام عروج و زوال میں ایک اہم کردار امت کے اندر موجود مختلف طبقات کا ہے. دیگر اسباب و عوامل عروج و زوال کے ساتھ ساتھ خود امت کے اپنی طبقات مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، ترقی کے اندر بھی اور زوال کے اندر بھی. اور وہ طبقات قرآن میں نام لے کر متعدد ذکر فرمائیں. آغاز محرم سے بعض مجالس کا گفتگو یہی رہا ہے، موضوع یہی رہا ہے مجالس میں. جن طبقات کا ذکر ہو چکا ہے انہیں دہرائیں بھی نہیں، میں صرف اشارہ کرتا ہوں. اگر اس موضوع کو پیگیری کرنا چاہیں موجود ہے، نیٹ پر موجود ہے اور دستیاب ہے. سورہ واقعہ اسرا کی آیات 16 میں جسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، قرآن مجید کا فرمانا ہے: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. جب ہم کسی آبادی، کسی شہر یا ملک
قوم و سماج کو ہلاک کرنا چاہتی ہیں، اسے تباہ و نابود کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر عیاش طبقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارا مفرقی یا مفرق و عیاش لوگ عیاشی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں فحق علیہ القول، اتمام حجت ان پر ہو جاتا ہے، فدمرناہا تدمیرا، اور پھر اس معاشرے کو ہم تباہ کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، فصل دیتے ہیں، اس طرح سے کہ خاکستر بن جاتا ہے، اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک عیاش طبقہ ہے جو امت کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کو بالعموم نگاہ کریں، پورے جہان میں یہ افرادی قوت جن کی 1 ارب سے زیادہ ہے، اور اس کا ایک عظیم حصہ اس سرزمین اور اس مملکت کے اندر آباد ہے، یعنی پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کا موجودہ حال دیکھیں یا پاکستان کے اندر بسنے والے اس خطے میں بسنے والے مجموعے کی صورتحال دیکھیں، جس صورتحال سے آج دوچار ہے، جہاں یہ ملک و ملت اور جہاں یہ سماج و امت پہنچ چکے ہیں یا پہنچا دیے گئے ہیں، اس میں ایک بڑا حصہ انہیں عیاشوں کا ہے۔ عیاشی نے در حقیقت دین و دنیا میں دونوں میں تباہی پیدا کی، اور آج اس ملک کے اندر اور پوری امت مسلمان اس سرنوشت سے دچار ہے، اس صورتحال سے دچار ہے، جس کا ہم سب مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ قرآن نے مالا کا ذکر کیا ہے۔ مالا یعنی پور لوگ جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جاگیردار، سرمایہ دار، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کے گھر بھرے ہوئے ہیں، جن کی زندگیاں پر ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو عیش و لذت اٹھانا چاہے اٹھا سکتے ہیں۔ اور قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ مالا جن کا ہر چیز پہ قبضہ ہے، جن کا بیت المال پر بھی قبضہ ہے، جن کا سرزمین پر بھی قبضہ ہے، جن کا اقتدار پر بھی قبضہ ہے، جن کا سماج سے مربوط ہر چیز پر قبضہ ہے، اور بالخصوص جن کا دین و مذہب پر بھی قبضہ ہے، یہ 3 مالا جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ مالا سیاسی، مالا مالی و اقتصادی، اور مالا مذہبی۔ امت کی بربادی اور زوال و پسماندگی کا بڑا ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ اور قرآن مجید نے نمونے پیش کیے ہیں امتوں کے، جنہیں خدا نے عذاب نازل کر کے غرق کیا، یعنی اپنے اعمال کے نتیجے میں جو ہلاکت تک پہنچے، جن کا انجام تباہی بنا۔ امت نوح ہے، امت لوط ہے، امت قوم ہے عاد کے نام سے، قوم ہے سمود کے نام سے، دیگر اقوام و ملل جنہیں خدا نے غرق کیا، تباہ کیا، یا آسمان سے ان پر عذاب نازل ہوا، یا زمین سے ان کے لیے عذاب ابھرا۔ ان سب کے تباہی کا موجب و بانی قرآن نے مالا کو قرار دیا ہے۔ مالا جو انبیاء کی راہ میں سب سے پہلی صف، سب سے پہلا لشکر جو انبیاء کے مقابلے میں اٹھا اور روکا انبیاء کو، نے کہا یہ مالا ہے، یہ لوگ۔ ہر اسلام، ہر حقیقت اور ہر حق کے مقابلے میں سب سے پہلے آنے والا طبقہ مالا ہے۔ مالا بنی اسرائیل، مالا قوم نوح اور مالا آل فرعون، ان کا قرآن نے ذکر کیا، اشارہ کیا کہ جاگیردار، سیاسی وڈیرے، سرمایہ دار، مقتدر لوگ جو اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سے ہر چیز پر قابض ہوں، یہ امت کی تباہی کا باعث ہے۔
آج امت مسلمہ جس صورت حال سے دوچار ہے اور یہ مملکت اور یہ ملک اور اس کے اندر بسنے والی قوم اپنی پریشانیوں کے اسباب، پریشانی کا احساس ضرور کرتے ہیں، مشکلات کو محسوس ضرور کرتے ہیں، ان کے اسباب جاننے کے لیے کون ہماری اس بدبختی کا ضامن ہے، کون اس کا باعث و بنیاد ہے؟ سنتے ہیں ہم ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، نام نہاد مبصرین و تبصرہ نگاروں کے ذریعے سے، وہ تجزیہ کاروں کے ذریعے سے، اہل قلم و اہل سخن کی زبان سے بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن نہ مشکل کی نشاندہی کرتے ہیں، نہ رائے حل بتاتے ہیں، فقط اپنی ذہنی پریشانی قوم کے ذہن میں منتقل کرتے ہیں، اپنی کنفیوژن قوم کے اندر منتقل کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں صاف پہلے ہی، اس سے پہلے کہ پاکستان بنے، اس سے پہلے کہ پاکستان ان مشکلات میں پڑے، اس سے پہلے کہ یہ ملک و ملت اس مشکل کے دامن میں جا پڑے اور موجودہ صورت کا سامنا کرے، قرآن نے پہلے ہی پیشگوئی کر دی تھی، اور پیشگوئی کر دی تھی قرآن نے کہ یہ کچھ امتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور اس حالت کے ذمہ دار مالا ہے۔ اگر رائے حل چاہتے ہو تو مالا سے نجات پیدا کرو۔ ہر چیز جب تم مالا کو سونپ دو گے، اپنا دین اور دنیا مالا کو سونپ دو گے، اپنا ملک و ملت جب تم مالا کو سونپ دو گے، مالا قرآنی اصطلاح ہے جو رائج نہیں ہے ہماری بول چال کی زبان میں، نئی چیز لگتی ہے۔ مالا بارہ پڑا ہے، استخارہ کرایا مالا کی آیت سے، اور نیک بات فیصلے کروائے جو مالا کے عنوان سے، کیونکہ غور نہیں کیا کہ جس مالا کی آیت آنے سے ہمارا استخارہ اچھا ہے برا نکلتا ہے، خود اس مالا کے معنی کیا ہے، یہ مالا کتنی بدبختیوں کا ضامن و موجب ہے۔ اس مالا سے قرآن نے کہا کہ یہ جب تک اس کے چنگل میں تم گرفتار ہو، اس کے پنجے منحوس میں جب تک تم گرفتار ہو، تم کبھی بھی آسودگی اور سکھ کا دن نہیں دیکھ سکتے، چین کا دن نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مالا دنیا کو تمہارے لیے جہنم بنا دے گی، اور اس دنیا کے جہنم کے بعد یہ مالا ممکن ہے تمہارے لیے جہنم اخروی کا بھی دروازہ کھول دے۔ مالا سیاسی، مالا دینی، مذہبی، اور مالا مالی و اقتصادی، یہ بھی دوسرا طبقہ ہے۔ عیاشوں کے بعد قرآن نے ایک اور طبقے کو امت کے زوال کا، پسماندگی کا موجب ٹھہرایا، مالا ہے۔ یہ بھی بیان ہو چکا ہے، تکرار نہیں کرتا، صرف رب کے کلام کے لیے اشارہ کیا ہے۔ تیسرا طبقہ جن کو قرآن نے راہزنی ایمان کہا ہے، ایمان کے ڈاکو، ایمان جو لوگوں کا لوٹ لیتے ہیں۔ ہم تنگ ہیں ان لوگوں سے جو ہماری گاڑیاں چرا کے لے جاتے ہیں، ہمارا سامان چرا کے لے جاتے ہیں، جو ہمارا مال و متاع چرا کے لے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ دوبارہ بنا لو گے، اگر گاڑی چوری ہوگی دوبارہ یا مل جائے گی یا دوبارہ خرید لو گے، خیال رکھو اس دوہرے گران بہا کا کہ اگر وہ لٹ گئی تمہیں کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گی، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا سب کچھ لٹ گیا۔ وہ جو راہزنی ایمان ہے انسان، یعنی جو امت سے اور امت مسلمہ سے اسلامی شناخت چھین رہی ہے، اسلامی شخصیت جنہوں نے امت سے چھین لی ہے، اسلامی شخصیت چھین کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہ فقط ایک عربی جملہ لائے، لا الہ الا اللہ، اور ہماری زبانوں میں چڑھا دیا، اور لا الہ الا اللہ نہیں آتا تھا پہلے، یہ جملہ عربی کا سکھا دیا نا۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنی ایسے جاہلی معاشرے کو رسول اللہ نے نکال کر، جو حیوانوں کی زندگی بسر کر رہے تھے، جو ہر لحاظ سے پسماندہ، ہر لحاظ سے عقل ماندہ و درماندہ لوگ تھے، حضرت نے اس معاشرے کو نکال کر، اصل جاہلیت سے نکال کر ان کی دینی شناخت بنائی، ان کی اسلامی شناخت بنائی، یعنی توحید ان کی شخصیت قرار دی، اسلام کو امت کی شخصیت قرار دیا۔
دین کو ان کی شخصیت کا حصہ قرار دیا تاکہ امت اسلام کے نام سے پہچانی جائے، دین کے نام سے پہچانی جائے، قرآن اور ایمان کے نام سے پہچانی جائے۔ اسلام صرف ایک تلفظ نہیں، صرف ایک ذہنیت نہیں، بلکہ مسلمان امت کی شناخت کا نام، اس کی شخصیت کا نام اسلام ہے۔ ہماری شخصیت کا نام دین و ایمان ہے۔ یہ شخصیت لوٹ لی گئی اور عصر جاہلیت کی طرف دوبارہ امت کو لوٹا دیا گیا۔ وہ امت جس کی ساری شخصیتیں مٹا کر، جس کے سارے تشخصات مٹا کر، جس کے سارے امتیازات مٹا کر رسول اسلام نے اسے امت اسلامیہ قرار دیا، اسے خیر امت قرار دیا۔ دوبارہ یہ قوموں میں بٹ گئی، دوبارہ علاقوں میں بٹ گئی، دوبارہ لسانیات میں بٹ گئی، دوبارہ رنگ و چہرے کے امتیاز میں بٹ گئی، نسل و نسب کے امتیاز میں بٹ گئی۔ دوبارہ اس نے اپنے لیے مجعول اور جعلی شخصیت بنانا شروع کر دی، اور سب سے بڑا ظالمانہ کردار امت اسلامی سے اسلامی تشخص چھیننے میں مغرب پرست اور مغرب نواز طبقے کا ہے۔ نام نہاد روشن فکر اور نام نہاد انٹلیکچوئلز جنہوں نے اس طبقے کو تباہی کے راستے پر، امت مسلمہ کو تباہی کے راستے پر ڈالا۔ اس طبقے سے بھی بات ہو چکی ہے، مفصل گفتگو ہوئی، جتنی فرصت تھی، اگر چاہیں ہندوستان اس کی تحریری کرنا چاہے نیٹ پر موجود ہے۔ امت اسلامی کے زوال میں اور شخصیت امت چھیننے میں مغرب پرست طبقے کا کردار، مغرب نواز طبقے کا کردار تھوڑا سا تالک موضوع ہے، تحمل سے سنیں، آخر تک سنیں گے تو شاید حقیقت آدھوں کے سامنے آ جائے، کیونکہ ایسا موضوع ہے جو سنتے ہی شاید انسان جذبات میں آ جاتا ہے۔ سمجھ کے بعد آئے بھی جذبات، لیکن جب ٹھنڈے دل سے غور کیا تو معلوم ہوا درست رہا ہے۔ میں ذرا واضح لائن دے دوں اس موضوع کو، اگر جوانان عزیز سننا چاہیے کہ ضرور ان عزیزوں سے تقاضا ہے کہ ضرور اس موضوع کی تحریری کریں، غور کریں، فکر کریں۔ یہ موضوع فقط آپ کو سنانے کے لیے نہیں ہے، آپ کی فکر کو ابھارنے کے لیے، تاکہ آپ خود فکر کریں، خود سوچیں۔ آپ ٹی وی چینلز پر اور اخبار اور میڈیا کے ذریعے سے کنفیوژن خریدے نہیں، اپنے گھر میں اپنی قیمتی عمر دے کر ان لوگوں سے حالات ملکی اور امت کے اور عالمی حالات سنے جنہیں خود حالات کی خبر نہیں، کیونکہ جن کو بٹھا دیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے، ایک گھنٹہ پورا کرنا ہوتا ہے، اور ان کی کنفیوژن ہمارے ذہن میں منتقل ہوتی ہے۔ قرآن موجود ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ امتیں کس طرح زوال پذیر ہوتی ہیں، کس طرح ترقی پر پہنچتی ہیں، کس طرح عظمت و عزت کا منہ دیکھتی ہیں، اور کس طرح ذلت و رسوائی کا منہ دیکھتی ہیں امتیں۔ دو خط، دو لائنیں، دو راہ امت مسلمہ کے سامنے رکھے گئے بڑے صغیر کے اندر۔ پوری دنیا کی میں ہے صورتحال یہی ہے، تمام باقی خطوں میں، عرب حصوں میں، ایران میں، ترکی میں، ہر جگہ نمونہ موجود ہے، لیکن ہم اپنی بات کرتے ہیں تاکہ کسی قوم کی غیبت نہ ہو جائے، نہ کرے اس میں سے کسی قوم کی غیبت، اپنی بات کرے۔ اگرچہ اپنی بات کرے، بات کہتے ہیں یہ بھی غیبت ہے۔ ایک آدمی کو کسی نے تازہ نصیحت کی، اخلاق سکھایا، غیبت کے احکام بتائے، وہ بڑا حساس ہو گیا غیبت پر۔ ایک دوسرے آدمی سے ٹوکا، غلط کام کر رہا تھا، اسے روکا کہ آپ کی بات غلط ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے منہ پہ بیٹھ کر میری غیبت کر رہے ہیں، میرے سامنے بیٹھ کر میری غیبت کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنی بات کریں، اپنی قوم، اپنی ملت کی بات کریں، اور اس صدی کے اندر اس سے پہلے کہ پاکستان بنے، وہ مسلمان ایک اپنی الگ مملکت تشکیل دے اور اس کے اندر آ کر زندگی بسر کریں، اس سے پہلے ہی امت مشکلات کا شکار تھی۔ فراوان مشکلات اس امت کو، خصوصاً مسلمان کو دامنگیر ہوئی۔ دو راہیں اس کے سامنے رکھی گئی،
یہ غور طلب اس لیے جوانانی عزیز سے تقاضا یہ کہ اور سے اس کو سماعت فرمائے، اس موضوع کو غور کریں. دو راہیں اس امت کے سامنے رکھی گئی. ایک راہ سر سید احمد خان نے وہ عنوان مصلح قوم و نجات غیر مسلمین برصغیر کے اندر، اور ایک راہ علامہ اقبال نے رکھی. یہ دونوں متضاد راہیں، ایک راستہ نہیں ہے. وہ جو اگر بڑے غور کریں کہ سر سید نے کیا راستہ دکھایا امت کو اور اقبال نے کیا راستہ دکھایا امت کو، دونوں نے درد کیا سمجھا اور راہ کیا بتایا. یہ مفصل گفتگو چونکہ میں صرف اشارہ کیا تاکہ کلام مربوط ہو جائے ہمارا. اقبال گئے مغرب میں جا کر پڑھے، یہاں بھی ان کے مغربی استاد تھے، پھر مغرب میں خود جا کر زندگی بھی بسر کی اور تھوڑی تھوڑی ڈگریاں بھی لے کر آئے اور بہت گہرائی میں جا کر مغرب کو پڑھا اور مغرب کو پڑھ کر لوٹ کر آ کر اپنی امت کو احساس خطر بھی دلایا اور وہ خطرہ بھی زیادہ مغرب سے اور اس خطر سے بچنے کا راستہ بھی بتایا. اور ایک دوسری شخصیت جو مغرب میں پڑھے نہیں مشرق میں پڑھے تھے اور مشرقی ان کا حلیہ تھا. حلیہ بھی ظاہری دیکھیں تو سر سید اور اقبال کا حلیہ ظاہری حلیہ دیکھیں بہت فرق ہے ظاہری حلیہ کے اندر. لیکن آپ دیکھیں روح میں اور سوچ اور ذہنیتوں میں کتنا فاصلہ ہے. یہ بزرگوار سر سید گئے، ایک سفر انہوں نے کیا مغرب کا برطانیہ کا. وہاں انہوں نے ایک میگزین پڑھا. جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس میں مسافروں کے لیے کمروں میں رکھے تھے میگزین، کوئی جورنل یا کوئی اس قسم کا میگزین انہوں نے رکھا ہوا تھا وہاں پڑھنے کے لیے. یہ اپنے فرزان کے ہمراہ گئے وہاں. ایک میگزین انہوں نے پڑھا جس میں معاشرتی اصلاحات کے اوپر تعمیری مضمون چھپا ہوا تھا. مجھے اس میگزین کا نام ابھی ذہن میں نہیں رہا کہ کیا اس کا نام تھا. یہ انہوں نے پڑھا ایک مضمون اس کے اندر اور بڑے متاثر ہوئے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس طرح سماجی اصلاحات اس طرح ہو سکتی ہیں، امتوں کو اس طرح اصلاح کی جا سکتی ہے، ان کی ترقی کے یہ راز ہے. وہ میگزین پر یہ بڑا پسند آیا شاید دیر حساب، اور واپس آ کر جو کچھ اس میگزین میں انہوں نے پڑھا وہ سارا آ کر عام کیا انہوں نے. اور اس کے بعد ان کا مسلک جو آپ جانتے ہیں. البتہ اس وقت سر سید احمد خان کو بانی سمجھا جاتا ہے جدیدیت کا مسلمانوں کے اندر برصغیر میں. یہ اصلی عنوان نہیں ہے ان کا، یہ شہرت اصلی نہیں ہے. یہ مشہور اس نام سے ہو گئے جدیدیت کے نام سے کہ مسلمان قوم کو برصغیر کے مسلمانوں کو جدید علوم کی طرف ڈالنے والے، یہ جدید تعلیم کی طرف رغبت دلانے والے تھے نا. حقیقی عنوان جناب سر سید کا یہ ہے کہ انہوں نے جدید علوم کے شعار اور نعرے کے نیچے پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کو در حقیقت مغرب پرستی کا راستہ بتایا، مغرب نوازی کا راستہ بتایا. جو راستہ تدریجاً باعث بنا کہ پہلے بھی یہاں تو امت نہیں تھی بنانے امت برصغیر کے اندر مسلمان رہتے تھے لیکن امت کے طور پر نہیں رہ رہے تھے. لیکن جب سے یہ راستہ کھلا امت کے سامنے، وہ مغرب نوازی جدیدیت کے نام سے اور تجدید کے نام سے شروع ہوئی. اس وقت سے جو تھوڑی بہت شناخت بچی کچی موجود تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور بالکل اس کے متضاد راستہ، بالکل اس کے مخالف راستہ مغرب کی تعلیم یافتہ اقبال نے پڑھ کر آ کر قوم کو بتایا کہ یہ مغرب جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جمہوریت اور آزادی کی نیلم پری ہے، اقبال کا اپنا جملہ کہ یہ مغرب جسے تم آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہو یہ در حقیقت ایک بھوت ہے، ایک دیو ہے استبداد کا، ایک دیو ہے، ایک جن ہے کہ اگر تم اس کی چنگل میں آ گئے کسی بھی بہانے سے تم تباہ ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے. اقبال نے آ کر امت مسلموں کو کہا کہ تمہیں ضرورت ہے اپنی اصلی دیرینہ شناخت کی طرف لوٹنے کی، وہ شناخت جو رسول اسلام نے تمہیں عطا کی، یعنی امت اسلامی. تم مسلم امت بنو، تمہاری نجات، تمہاری عظمت اس کے اندر ہے. جس نے مغربی ایک میگزین پڑھا، اس ایک
میگزین کے اندر ایک آرٹیکل سے راہ اسٹارٹ ہوئی، امت کو مغرب نوازی کے راستے پر ڈال دیا، اور جس نے مغرب میں پڑھا، مغرب کے فلسفے کو پڑھا، مغرب کی سیاست کو پڑھا، مغرب کو گہرائی میں جا کر پڑھا، اس نے آ کر اپنی قوم کو پیغام دیا، اس نے اپنی قوم کو آ کر پیغام دیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف، سرمہ ہے میری آنکھ کا۔ جرمنی کا پڑا ہوا فیلسوف جس کو مغرب مانتا ہے فیلسوف کے طور پر، مغرب نے قبول کی حیثیت اقبال کی ایک فیلسوف کے طور پر، وہ فیلسوف مغرب کا شاگرد، وہ تلمیذ فرنگ، وہ فرنگ کو جواب دیتا ہے کہ میں نے تیری تہذیب بھی پڑھ لی ہے، تیری تہذیب میں بھی مجھے یہی نظر آیا کہ یہ تہذیب دیرپا نہیں ہے، یہ تہذیب دیرپا نہیں ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاہ کے نازک پہ حاشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ خودکشی کی تہذیب، یہ انسانی خوشی کی تہذیب، یہ انسان کی تذلیل و تحقیر کی تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ ایک لیڈر نے یہاں بیٹھ کر قوم کو مغرب کا راستہ بتایا، مشرق میں بیٹھ کر، اور ایک مغرب کا پڑا ہوا آ کر کہتا ہے کہ تمہاری نجات فقط تمہاری خودی کے اندر ہے۔ یہ خودی خانقاہی خودی نہیں تھی، یہ غاروں کی خودی نہیں تھی، یہ غاروں میں چیلے کاٹ جس خودی تک پہنچ، وہ خودی نہیں ہے، وہ خودکاہی ہے۔ جو چیلوں سے حاصل ہوتی ہے، جو غاروں میں حاصل ہوتی ہے، وہ خودی نہیں ہے، وہ خودکاہی ہے، کہ جہاں پر انسان امت کو چھوڑ کر فقط اپنی جنت و حور کی فکر میں لگا رہے، اس کو خودی نہیں کہتے، یہ خودشناس نہیں، خودکار انسان ہے۔ اقبال نے کہا کہ تمہیں اپنی خودی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تو اپنی خودی کھو چکا ہے، تیرے زوال کی علت سبب یہ ہے کہ تو تیرے اندر تشخص و شخصیت دینی بیٹھ چکی ہے، شخصیت اسلامی تیرے اندر بیٹھ چکی ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے عزیزان جس کو قرآن نے راہزنی ایمان کہا ہے، جن کی کوشش ہے کہ امت کا ایمان لوٹ لے، امت کی شخصیت اس سے لوٹ لے اور بے شخصیت امت بنا لے۔ آج جہان اسلام بے شخصیت بنا دیا انہوں نے، اور اس کے حکمران بے شخصیت حکمران ہیں۔ آپ نے دیکھا ان کی بے شخصیتی کا نمونہ کہ غزہ کی کربلا میں جہاں پر مسلمانوں کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، جہاں پر مولے کا پیار استعمال کیے گئے، جہاں پر بچوں کو خاک و خون میں ملا دیا گیا، جہاں پر عورتوں پر رحم نہیں کیا گیا، وہاں پر مسلمان دنیا کے بے شخصیت حکمرانوں کا رول آپ نے دیکھ لیا۔ یہ کہاں سے نکلے ہیں؟ پیدا تو مشرق میں ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے جدیدیت کے نام پر مغرب پرستی کی ہے، مغرب کی آغوش میں بیٹھے ہیں، مغرب کی آغوش میں بیٹھے ہوئے بے شخصیت حکمران اتنی بھی اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی کہ اسرائیل کی مذمت میں ایک بیان اخباری دے دیں، ایک پریس کانفرنس کرنے کا مقصد، اس قدر بے شخصیت ہے۔ اقبال کو یہی خوف تھا کہ یہ خودی کے جن کی خودی فراموش ہو چکی ہے، وہ خودی فروخت کر چکے ہیں، یہ لوگ اگر اس ملت پر مسلط ہو گئے، یہ لوگ اگر اس ملت کے حکمران بن گئے، اس کو تباہ کر دیں گے، یہ اس کو نابود کر کے بے حیثیت کر دیں گے۔ آج پوری مسلمان دنیا 1.25 ارب سے زیادہ آبادی، جن کو چند ملین مٹھی پر یہود سیڑھتے نہیں ہیں، خاطر میں نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ بے شخصیت کو کوئی بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ جس کی شخصیت کو ہو چکی ہو، جو اپنی خودی کو بیٹھے ہو، جو اپنی غیرت کو بیٹھے ہو، جو اپنی اساس کو بیٹھے ہو، ان کا سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ آج یہ سب کچھ لٹا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر نجات کے لیے مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر نجات کے لیے اس ملک الموت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جس نے انہیں ذلت کی موت مار دیا ہے، اسی سے پھر عزت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اسی سے پھر اپنی نجات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ ایک طبقہ تھا جنہوں نے امت کی شناخت لوٹ لی، بے شخصیت بنا دیا۔ اشارہ کیا، صرف اشارہ کر رہا ہوں رب کلام کے لیے، اس طبقے سے بات ہو چکی ہے۔ اور چوتھا طبقہ جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ ذلیل و رسوا و خوار ہے، وہ مصلحت پسند
اور مصلحت پرست طبقہ ہے جس نے لبادہ مصلحت اوڑھ لیا ہے. مصلحت یعنی مصلحت کی تعریف جو وہاں کی گئی ہے، اور یہاں اشارہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مصلحت ایک اہل قلم یا اہل فاضل کی زبان سے یہ تعریف جنہوں نے کی، اچھی تعریف کی، بہت جامع تعریف کی، تقریباً یہی تعریف سب نے کی ہے مصلحت کی. مصلحت یعنی حقیقت کو قبلہ رخ لگا کر بسم اللہ پڑھ کے اس کو اپنے مفاد کی خاطر قربان کر دینا، اس کا نام مصلحت ہے. حقیقت کو، حق کو قبلہ رخ کر کے اس کے گلے میں چھری پھیرنا، اس لیے چھری پھیرنے کہ میں بچ جاؤں، میری شخصیت بچ جائے، میری ذات بچ جائے، میری حیثیت بچ جائے، میرا مقام بچ جائے، مجھے کچھ نہ ہو. اس وجہ سے حقیقت کو قربان کرنے کا نام مصلحت ہے. مصلحت یعنی منفعت کے اوپر حقیقت کو بیچ دینا، قربان کر دینا، حقیقت سے آنکھیں چرا لینا، حقیقت سے آنکھیں پھیر لینا، حقیقت سے پس پشت کا حقیقت کو پس پشت ڈال لینا، اس کا نام مصلحت پسندی ہے. آج جس زبونی و ذلت کا ہم منہ دیکھ رہے ہیں، آج جس وجہ سے امت مسلمہ اس وحشتناک انجام کو پہنچی ہے، وہ عبرت کا نمونہ بنی ہوئی ہے. عزیزاں، یہ عبرت کا نمونہ انہی عوامل کے تحت ہے جو قرآن نے اشارہ کیے کہ کبھی بھی آپ حقیقت پر حقیقت کو کسی چیز پر قربان مت کرو. کربلا کسی مصلحت کے لیے آیا تھا، مصلحت پسندوں میں سے کوئی بھی کربلا نہیں آیا. وہ کوفہ کے مصلحت پسند ہوں جو عبید اللہ کی قوم کی وجہ سے بیٹھے رہے، یا وہ مکہ کے مصلحت پسند ہوں جو حج کا بہانہ بنا کر بیٹھے رہے، وہ مدینہ کے مصلحت پسند ہوں جو زیارت اور روضہ رسول کو مصلحت سمجھ کر اور مفاد سمجھ کر بیٹھے رہے اور اس کی خاطر وہاں بیٹھے رہے، وہ یمن و بصرہ کے ہوں یا وہ خراسان و مصر کے مسلمان ہوں. اس زمانے کا پورا عالم اسلام مصلحت کی لحاظ کے اندر گھسا ہوا، سویا ہوا، اور تنہا نواسہ نبی حقیقت کے دفاع کے لیے مصلحت کے سارے لباس اتار کر تنہا میدان کربلا میں پہنچے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ خبردار، کبھی بھی آپ حقیقت کی وجہ سے منفعت کو اوپر ترجیح مت دینا. ہمیشہ حقیقت کو ترجیح دو، اگرچہ تمہاری اس میں گردن ہی چلی جائے، اگرچہ تمہاری اس میں جان ہی چلی جائے، اگرچہ تمہیں اس میں شہید ہی کر دیا جائے، لیکن کبھی بھی حقیقت سے رخ نہ موڑنا. مصلحت پسند طبقہ، سیاسی مصلحت پسند، سماجی مصلحت پسند، اہل علم مصلحت پسند، بڑے بڑے مصلحت پسند، اگر یہ سب مصلحت پسندی کی غار میں جا بسے، مصلحت پسندی کے شہروں میں جا بسے، مصلحت پسندی کے کوفے میں چپ سا لیں، غزہ میں کربلا اسی وجہ سے برپا ہوتی ہے، اسی وجہ سے امت کا قتل عام ہوتا ہے. کوئی دن ایسا نہیں پاکستان کے اندر جو آسودگی سے گزر رہا ہو، کوئی دن ایسا نہیں پاکستان کے اندر کہ جب شرق و غرب، پاکستان کے مشرق سے لے کر مغرب و شمال سے جنوب تک کسی دن کوئی ایسا ناگوار واقعہ یہاں پر نہ ہو. واقعہ کیسے ہو رہا ہے؟ پاکستان نے ایک اپنی ٹیم بنائی ہے، پاکستان نے ان کو کہا کہ پاکستان کے فرینڈز ہیں، ایک جماعت ہے جن کا نام فرینڈز ہے نا، اعلان کیا ہوا ہے فرینڈز کنٹریز، یہ فرینڈز ہے پاکستان کے. اس فرینڈز سے ابھی التماس کرتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے حکمران لیڈر التماس کرتے ہیں، یورپ سے آ کر ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمیں اس فرینڈ کے بموں سے نجات عطا کرو، اس کے حملوں سے نجات عطا کرو. دوست ایسا بنایا. امریکہ دوستی کے لیے انجام ہے. جو کچھ آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ سب امریکہ دوستی کا نتیجہ ہے. امریکہ دوستی نے اس ملک کو عبرت بنا دیا ہے، اس ملک کو جہنم بنا دیا ہے اس ملک کے رہنے والوں کے لیے، لیکن پھر بھی غصے رہے اس کے اوپر. کچھ مصلحت کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، بات نہیں کرتے، کیوں کہ مصلحت نہیں ہے بات کرنا.
سید الشہداء علیہ السلام جب مدینہ سے چلے، لوگ آئے خیر خواہانہ مشورے دیے، حضور ابھی وقت نہیں آیا، ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، ایسا قیام کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ مکہ چلے گئے، مکہ میں چند ماہ قیام کروایا، اس قیام کے دوران روزانہ مسلمان، وہ بڑے بڑے مسلمان ملنے کے لیے آتے رہے۔ ہر مسلمان کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت حالات مناسب نہیں، مصلحت نہیں کہ آپ یزید کی مخالفت کریں۔ اپنی قریبی ترین خیر خواہوں نے یہ کہا کہ آپ یزید کو جانتے نہیں، کتنا درندہ ہے، کتنا خونخوار ہے۔ سید الشہداء نے کیا فرمایا کہ جس صفت یزید کی وجہ سے تم چپ ساتھ کے بیٹھ رہے ہو، وہی صفت مجھے اکساتی ہے میں یزید کے خلاف قیام کروں۔ اگر وہ درندہ نہ ہوتا، یزید کے گورنر اس کی تعمیر کرتا، والی کے دفتر میں جا کر، یزیدی دفتروں میں جب جائیں، یزیدی والیوں کے پاس جب جائیں، لب و لہجہ حسین ابن علی سے سیکھیں، عزاداری کا احساس دینے جاتے ہیں، کس طرح سے جا کر ان سے افسروں سے بات کرتے ہیں، اس طرح سے بات کرتے ہیں جو حسینیت کے ساتھ جذبی نہیں ہے۔ آپ حسین ابن علی کی اولاد کی بات کرنے جا رہے ہیں، حسین ابن علی کی مجلس کی بھی بات کرنے جا رہے ہیں، حسین ابن علی کے جلوس کی بات کرنے جا رہے ہیں، تو کم از کم جانے سے پہلے حسین ابن علی سے پوچھ لو کہ جب ہم ان دفتروں میں جائیں تو کس لہجے میں بات کریں جا کر، کس انداز میں بات کریں جا کر۔ حسین ابن علی نے بتایا کہ ان سے بات کیسے کرو جا کر۔ فرمایا کہ یزید رجل فاسد، وہ فاسد، یزید ایک انسان فاسد ہے، قاتل النفس المحرمہ، شارب الخمر ومؤمن بالفسق۔ یزید کون ہے؟ یعنی جس کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے، یزید اس کا بڑا ہے، یزید اس کا حکمران ہے، اس کو یزید نے مقرر کیا ہے۔ یزید کے مقرر کیے ہوئے والی سے جا کر کہنا یزید فاسد ہے، یزید فاسد ہے، یزید قاتل و دہشت گرد ہے، یزید دہشت گردوں کے سرپرست ہے، ان کا سربراہ ہے، وہ شارب خمر و نشئی ہے، وہ منشیات کی فروخت کرتا ہے، وہ منشیات کو پھیلاتا ہے ملک کے اندر، اور پھر فرمایا یہ مومن بالفسق ہے، یہ کل بکلا فسق و عریانی کو عام کرتا ہے۔ یہی وہ باتیں تھی، چونکہ یزید فاسق ہے، قاتل ہے، چونکہ قاتل ہے کوفہ نہیں بولتا، چونکہ یزید قاتل ہے مدینہ نہیں بولتا، چونکہ یزید قاتل ہے مکہ کے حاجی نہیں بولتے۔ وہ صحیح کیا کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ قاتل نہ ہوتا، دہشت گرد نہ ہوتا، فاسد نہ ہوتا، شاید میں بھی نہ بولتا، لیکن چونکہ یہ قاتل ہے حسین مجبور ہے اس کے خلاف بولنے پر۔ حسینیت اسی چیز کا نام، حسینیت اسی چیز کا نام۔ حسینیت وہ نہیں جو ہم بنام حسین ابن علی انجام دیتے ہیں۔ حسین ابن علی کی بات کر کے وہ کر رہے ہیں، ہم حسین ابن علی کے نام پر بہت کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی حسین کا نام لے کے پیسے لے رہا ہے، کوئی حسین کا نام لے کے شہرت لے رہا ہے، کوئی حسین کے نام پر کھا رہا ہے، کوئی حسین کے نام پہ کھلا رہا ہے، کوئی حسین کے نام پہ کیا کر رہا ہے۔ یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت وہ ہے جو حسین ابن علی نے کیا ہے، حسینیت جو حسین ابن علی نے کیا ہے، نہ وہ ہم جو نام حسین پہ کرتے ہیں، جو خود حسین ابن علی نے کیا ہے، اسی کا نام حسینیت ہے۔ سید الشہداء نے جو قیام کیا عزیزہ، امت کو شخصیت دینے کے لیے قیام کیا۔ وہ مقام لوٹی ہوئی جس کا احساس بھی امت کو نہیں تھا، چونکہ حل کر رہے تھے، عبادتیں کر رہے تھے، خوش تھے کہ دین تو سالم ہے، دین تو بچا ہوا ہے۔ اقبال نے پتہ نہیں کہاں سے حسین ابن علی کو سمجھا، کہاں سے سمجھا اس نے؟ پڑھا تو مغرب میں ہے لیکن سمجھا حسین ابن علی کو، سمجھا حسین ابن علی کو۔ یہ جو خودی کا فلسفہ اقبال نے ڈھونڈا، اقبال کے ذہن میں آیا، کہاں سے آیا؟ خود ایڈریس دیتا اقبال، میں نے کہاں سے سمجھا؟ کہا حضرت شبیر سے سمجھا۔ یزید یعنی امت کی خودی لوٹنے والا، امت کی شخصیت لوٹنے والا، امت کی شناخت لوٹنے والا، امت کو قبائلیت کی طرف لوٹانے والا،
اور امت کو قومیت کی طرف لوٹانے والا، جاہلیت کی طرف لوٹانے والا، جو جاہلیت کی طرف لوٹائے امت کی شناخت مٹا رہا ہے، اور جو امت کو دوبارہ شناخت لوٹا کر دے اسی کا نام حسین ابن علی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا یہ جو میں امت کو بار بار تکرار کر رہا ہوں، اصرار کر رہا ہوں کہ اے امت تیری نجات مغرب کے اندر نہیں ہے، فرائض کے اندر نہیں ہے، تیری نجات اسلام کے دامن میں، تو اسلام کے دامن کی طرف لوٹ کر آ جا، اپنی شناخت اسلام کو بنا لے، جس طرح سے کہ یزید یہ شناخت مٹا رہا تھا، حسین ابن علی نے آ کر خود قربان ہوئے لیکن امت کی شناخت لوٹا کر دے دی۔ کس طرح سے لوٹائی؟ مجھ نے اقبال کا مذہب کیا تھا، اقبال نہیں موضوع کلام ہمارا، لیکن یقین جانے جب اقبال کو دیکھتا ہے انسان، جب اس کے کلام میں غور کیا جاتا ہے، بڑے بڑے، اب میں خود ایک طالب علم ہوں، عرصہ ہوا دین پڑھ رہا ہوں، حسین ابن علی پڑھ رہا ہوں، کربلا پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بڑے صغیر کے اندر اگر کربلا کسی کو سمجھ میں آئی ہے، اقبال کو سمجھ میں آئی ہے، اقبال کو سمجھ میں آئی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ یہ جو تم نے خانقاہیں بنا رکھی ہے، یہ جو تم نے لا تعلق دین بنا رکھا ہے، ان سے نکلو، رسم شبیری ادا کرو، ان خانقاہوں سے باہر رہو۔ خانقاہی اصطلاح ہے خیر میں اقبال کی، یہ بتانے کے لیے، یعنی وہ طور طریقے، وہ عبادتیں، وہ تعلیمات جو انسان کو امت سے الگ کر دیں، جو انسان کو امت کی حقیقت اور شخصیت سے جدا کر دیں، امت کے اوپر جو بلا نازل ہوتی رہے، یہ اپنے کاموں میں مشغول رہے، یہ اپنی عبادتوں میں مشغول رہے، یہ اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اس وقت بھی ان کو حج کی اجازت تھی، یہ نادان یہ سمجھتا تھا کیونکہ حج کی اجازت ہے بس ہم آزاد رہے۔ سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ جس حج کے اوپر یزیدیت کا سایہ پڑا ہوا ہو، میں وہ حج کرنے کے لیے تیار۔ جس حج کے اوپر یزیدیت کا سایہ پڑا ہو، کعبہ کو بھی خانقاہ بنا دیا۔ خانقاہوں سے نکلو، رسم شبیری ادا کرو، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اس لیے کہ رسم شبیری کے اندر تیری نجات ہے۔ جب اپنا مذہب بھی بیان کیا اقبال نے، تو شبیر ہی کا مذہب بیان کیا کہ تیغو سناؤ خنجرو شمشیر مارزوز، تیغو سناؤ خنجرو شمشیر مارزوز، یعنی میری آرزو کیا ہے؟ میری آرزو ہے میں اپنے آپ کو خنجروں کے سپورٹ کروں، میں اپنے آپ کو شمشیروں کے حوالے کر دوں، میں اپنے آپ کو نیزوں کے حوالے کر دوں۔ تیغو سناؤ خنجرو شمشیر مارزوز من میا کہ مسلک شبیر مارزوز، میرے ساتھ مت آؤ، میرے دین کو مت اپناؤ کہ میرا دین شبیر کا دین ہے، میرا دین حضرت شبیر کا دین۔ یہ خودی، یہ امت کی خودی، یہ قوم کی خودی، یہ اسلامی خودی حضرت شبیر سے ملتی ہے، مگر خانقاہوں سے خودی نہیں ملتی، خانقاہوں میں خودخواہی ملتی ہے، خانقاہوں میں خودخواہی ہے۔ شیخ سعدی نے رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت فرق بیان کیا نا خانقاہ میں اور مدرسے میں، کہ صاحب دلی میں مدرسے آمد میں خانقاہ، ایک صاحب دل، ایک طریقت والا صوفی جو خانقاہ میں عبادت و ذکر و فکر میں جب گناہوں سے دور بیٹھا ہوا تھا، اس نے خانقاہ چھوڑی اور مدرسے میں آ کر داخل ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا کہ کیوں وہاں سے آ کے ترک کر صحبت اہل طریق کے راستوں کو ترک کر کے مدرسے میں داخلہ لیا؟ اس نے سب نے پوچھا کہ تم وہ چھوڑ کر ادھر کیوں آ گئے؟ تو کیا کہنے لگا؟ کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا وہ عبادتیں ضرور کرتے ہیں، وہ ذکر ضرور کرتے ہیں، وہ اللہ کو ضرور یاد کرتے ہیں، وہ کچھ گناہ نہیں کرتے، لیکن ہے سب خود تھا، اپنے علاوہ کسی کے بارے میں سوچتے نہیں، اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہے، اپنے علاوہ کسی کی نجات کے بارے میں نہیں سوچتے۔ لیکن یہاں پر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم کس کی دی جاتی ہے؟ یہ تعلیم کس کی دی جاتی ہے؟ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے کو بچانے سے پہلے دوسرے کو بچا دو۔ اپنے ہی عالم و ظاہر میں یہی فرق ہے، عالم و عابد میں یہی فرق ہے۔
عابد یعنی جو اپنی نجات چاہتا ہے، عالم جو اپنے سے پہلے اپنی امت کی نجات چاہتا ہے۔ عالم حقیقی وہی ہے جو امت کی نجات چاہتا ہے، نہ کہ خود جو خود کو فقط نجات دینا چاہتا ہے۔ اللہ مصلحتوں نے ڈبویا۔ آج تک 1400 سال تاریخ پڑھے، کوئی بھی ان عزیزوں میں سے بزرگوں نے پڑھی ہوئی ہے، جوانوں کی بات کر رہا ہوں، تاریخ دیکھیں آپ، یہاں سے آج سے شروع کر دے پڑھنا۔ آج بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بعض باتیں آج بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج بھی چپ کر کے اپنی سر جھکا کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ 100 سال پہلے چلے گئے تو بھی حالات مناسب نہیں ہے، 200 سال پہلے چلے گئے حالات مناسب نہیں، 1400 سال پہلے چلے جائیں تو بھی حالات مناسب نہیں۔ ایسی نیند آتی ہے انسان کو مصلحت کے لحاظ کے اندر، جب انسان خود خواہ بن جائے، جب انسان کو پرواہ ہی نہ ہو کہ میرے ارد گرد ہو کیا رہا ہے، اس امت کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، ان کے مسلک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کیا ہم نہیں سنتے آج صبح و شام یہ حملے، ناحق خون گرانا، قتل و غارت، ڈیرہ اسماعیل خان اور کوئٹہ، جن کے اندر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب مومن کا جنازہ نہ اٹھا ہو، پرواہ نہیں، خبر نہیں، کیونکہ حالات نہیں ہے، ابھی کچھ کہنے کے حالات 1400 سال گزر گئے، حالات مناسب نہیں، ابھی تک مصلحت چھوڑا نہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے، بہت سارے طبقات ہیں، 20 طبقات قرآن نے ذکر کیے ہیں جو امت کی بدبختیوں کے ذمہ دار ہیں۔ 7 قرآن نے ان طبقات کا بھی ذکر کیا ہے جو امت کی عظمت و عروج کے بھی ذمہ دار ہیں، ان کا بھی قرآن نے ذکر کیا۔ وہ طبقہ جو آج سے آپ کی خدمت میں اور اس سلسلہ گفتگو میں موضوع قرار پایا ہے اور پائے گا، اور خدا تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ توفیق عطا ہو اس موضوع سے متعلق آپ کی خدمت میں جو دل میں ہے وہ آپ کی خدمت میں حاصل کر سکوں۔ اس طبقے کا نام قرآن نے رکھا ہے صفحاء۔ صفحاء قرآن کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، جب کوئی مار جائے پھر تو پڑھتے ہیں نا۔ آج کل وہ بھی چھوڑ دیا کہ کیسٹیں ملتی ہیں تاریوں کی، وہ لگا دیتے ہیں جائے کے اوپر فوت ہو جائے، اول تو قرآن پڑھنا علامت ہے تو مر گیا، کیوں ہی قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، نہ لے رہے بھائی نہ لے رہے، کیوں ہی قرآن پڑھ رہے؟ قرآن اس وقت علامت ہے، مردے کی موت کی علامت۔ قرآن موت ہے علامت، قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے۔ اگر ہم قرآن سے سروکار رکھیں عزیزان، ہمیں یہ کنفیوژن سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا عمر دیتے ہیں ایک ٹی وی چینل کو، کتنا بات دیتے ہیں۔ ان چینلوں کا نام قرآن رہتا ہے میڈیا، یعنی خناس۔ خناس اگر تشریف فرما ہے یا اہل میڈیا، ان سے معذرت کے ساتھ، یہ جو ظاہر ہے یہ تو زیادہ ملازمین ہوں گے یا ان کی کسی نے ایک شعبے سے منسلک ہوں گے، مالک نہیں، پالیسیاں نہیں بناتے، رپورٹنگ کرتے ہوں گے یا کیمرہ مین ہوں گے، کچھ ہوں گے، لیکن جو مالکین ہیں اس میڈیا کے، جنہوں نے یہ جال بچھایا ہے، جنہوں نے یہ جالا تنا ہے، یہ الیکٹرانک جالا امت کو پھنسنے کے لیے جو تنا ہے، جنہوں نے بڑا عجیب جالا ہے، اور جس کے اندر پھنسے ہیں سب، جس طرح مکھیوں کو پھانسنے کے لیے، حشرات کو پھانسنے کے لیے مکڑی جالا بنتی ہے، اور کبھی اور کیا کریں ان مناظر پر، جب جالے کے اندر مکھی پھنسی ہوئی ہو، وہ مکڑی کا حملہ اور اس کا واردات دیکھیں، پھر ایک لہجے کی یہ دیکھیں ارد گرد کی کہیں میں بھی تو کسی جالے میں مکھی کی طرح کسی مکڑی کا شکار تو نہیں ہوں۔ یہ عبرتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے ارد گرد بنائی ہیں، ہمارے ارد گرد بھی جالے کا نہیں ہوئے، ہم بھی حشرات کی طرح کا شکار ہو رہے ہیں، حشرات کی طرح، حشرے سمجھ کر ہمیں ہڑپ چل رہی ہے، نکل رہے ہیں۔ انہوں نے جو نیٹ ورک بنایا سارا، اس لیے کہ
ہمیں ہر صورت میں آگاہ رکھنا ہے. انہوں نے نظر دی ہوئی ہے کہ ہم نے امت کو ضرور حالات سے آگاہ رکھنا. امت اگر حالات سے آگاہ ہو جائے ان کے دل ختم ہو جائیں گے. ان کی زندگی اسی کے اندر ایک امت آگاہ نہ ہو. اس آگاہی سے دور رکھنے کے لیے کنفیوژن پھیلا دیں. کنفیوژن آپ کی ذہن میں منتقل کر رہے ہیں. واقعات کو ابھارے. یہ بمبئی ڈرامہ ہم نے دیکھا میڈیا کا کردار جس طرح فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے وہ مقابلہ ہے. دیکھا کیا یہ ان کی حقیقت ہے. جو سنجیدہ میڈیا ہے وہ بھی اندر سے یہی ہے. میڈیا نے در حقیقت یہ سب کچھ ڈرامہ رچا کر اس کی پشت پر دو بڑے کام ہوئے, دو بڑے ظلم ہوئے. یہ بمبئی واقعہ کے دنوں میں یہ اصل نہیں تھا. جو گینگسٹر ہوتے ہیں جہاں اسلام آباد میں سنا ہے کاروائیاں کرتے ہیں, پیسے کب چراتے تھے, اب تو پیسے نکل گئے یہاں سے. لوگوں کے دوسرا سامان چرا لے جاتے. چوریاں بہت ہوتی ہیں نا یہاں پر. جو گینگ ہیں چوریاں کرنے والے گینگسٹر, ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو مشغول رکھنے کے لیے کسی اور چوراہے پر ہلا گلا کرتے ہیں, کاروائی کے ہی اور کرتے ہیں. طریقہ ہے گینگسٹر کا طریقہ کار ہے ساری نفری ادھر نہ آ جائے, ہمیں روک کرے, شور نہیں بجاتے ہیں, کاروائی کے ہی اور کرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کیا. یہ سیاسی گینگسٹر نے اسی طرح سے کیا کہ ہلا گلا بمبئی میں مچایا, کاروائی عراق اور غزہ میں کی جاتی. کاروائی عراق اور غزہ میں. غزہ سے بھی زیادہ علی گڑھ عراق میں ظلم ہوا ہے. غزہ سے بڑا ظلم عراق کے اندر ہوا ہے. غزہ میں یہ ظلم کرنے گئے, حماس کو مٹانے گئے, اس شہر کو ویران کرنے گئے, لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے. 1400 بے گناہوں کو شہید ضرور کیا, وہ نقصان ہوا. وہ بے گناہ مسلمان پیاسے بھوکے محاصرے کے اندر وہ ضرور بے گناہ مارے گئے, شہید ہوئے, لیکن جو عزائم لے کر گئے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے. یہ حماس ختم کرنے گئے, حماس کو مٹانے گئے, لیکن آج الحمدللہ حماس زندہ ہے. 8 دن سے زیادہ, پہلے سے زیادہ عزت مند ہو کر زندہ ہے. اس سے بڑا ظلم عراق کے اندر ہوا ہے. عراق فروخت ہو گیا, بک چکا ہے. عراق واقعی فروخت ہو چکا, ایگریمنٹ ہو چکا, اس کے اوپر سائن ہو چکے. اگر یہ فرزند غیور اسلام نہ ہوتا جس نے حج اکبر کیا اس امت مسلمہ کے اندر, ذی الحجہ کے اندر 22 ذی الحجہ کو جس نے حج اکبر انجام دیا, یہاں انجام دیا اس نے کہ وہ اپنا جوتا شیطان کے منہ پر مار کر یہ بتا دیا کہ عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے. امریکہ ہو گیا سب سے. ایک اس کا آدمی جو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ریفرنڈم کروانا ہے, وہ بھی مراجع کرام کے کہنے پر زور دیا انہوں نے کہ عوام فیصلہ کرے. وہ عوام کی سپرد کر دی, عوام سے ذرا ووٹ لے لیں گے. پاکستان کے اندر بھی ریفرنڈم کا نتیجہ 100% نکلتا ہے. امریکی ملک نے یہ کام کرنا جانتے ہیں کہ کس طرح ریفرنڈم پہلے تو ہو گئی, اگر ہوا بھی تو کامیاب ہو جائے. عراق کے اندر جو ظلم ہوا اس کو جاننے کے لیے یہاں بات نہیں ہے, میں آپ کی خدمت میں اشارہ کروں, کچھ مستندات کی ضرورت ہے. یہ میگزین مشرب نام, اگر آپ نے اس کا نام سنا ہوا ہے, اس کے دوسرے شمارے میں محرم کا جو شمارہ ہے اس کے اندر عراق کی نیلامی کے عنوان سے مضمون چھپا ہوا ہے. آپ اس کی طرف رجوع کر کے وہ پورے اس ایگریمنٹ کے جتنے اہم آرٹیکل ہیں
کچھ تو فارمیلٹی ہے، اس کو چھوڑ کر اس کے اہم آرٹیکل ہیں وہ لکھے گئے ہیں، اور اس کے اثرات جو پڑے گے آئندہ عراق کے فروغ ہونے کے ان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ یہ سب کس آڑ میں ہوا؟ یہ سب بمبئی کے آڑ میں ہوا، سب کو بمبئی میں لگا دیا گیا، شرق و غرب کو، عرب و عجم کو، مسلم و غیر مسلم کو بمبئی میں اٹھا دیا گیا۔ کسی ٹیررسٹ آگے کہاں سے آگے نہیں معلوم، کہاں سے آگے، پانی سے آگے، کشتی سے آگے، پاکستان سے آگے، کہاں سے آگے نہیں معلوم کسی کو کہاں سے آگے، اور ایک عجیب و غریب قسم کے ڈرامہ رچا کر سب کو الٹا دیا گیا، ہندوستان کو الٹا دیا گیا، پاکستان کو الٹا دیا گیا، سب کو الٹا کر اس کے اندر اس کی آڑ میں یہ دو ظلم ہوئے، ایک غزہ اور ایک عراق۔ اور میں نے کہا عراق پر بہت زیادہ ظلم ہوا، غزہ میں ظلم ہونے جا رہا تھا، 1400 لاشوں نے وہ ظلم بچا دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن غزہ لکھنے نہیں دیا۔ محمود عباس نے بھیج دیا تھا، محمود عباس نے بھیج دیا، الفتح کے لیڈر نے، اس نے بھیج دیا، لیکن حماس نے بچا لیا۔ عراق کے اندر ایک غیور اٹھا اور اس نے ادھر کا سب حساب چکا دیا، اپنی پیسے سب حساب چکا دیا اس نے، لیکن بک گیا تھا۔ اس کی تفصیل وہاں موجود ہے کہ کیا اس کی اہم شکیں ہیں، جو دلچسپی رکھتے ہیں اس موضوع سے وہاں پر مراجعہ کر لیں۔ اس میں مراجع کرام کے فتاوا بھی باقاعدہ لکھے گئے ہیں، ان کا بعض کا فتوا کا فوٹو بھی لگایا گیا ہے۔ تمام مراجع کرام نے جنہوں نے اس مسئلے میں اظہار نظر کیا، اس کی مخالفت کی، سب نے مخالفت کی، حرام قرار دیا اس کو، اور اس کے خلاف قیام واجب قرار دیا، لیکن کوئی بھی اٹھا نہیں، سوائے ایک منتظر زیدی کی کوئی بھی نہیں۔ میڈیا یہ ہے عزیزان، آپ کو سرگرم کرتا ہے کسی ایک مسئلے میں اور اس کی آڑ میں بہت کچھ لوٹ کر لے جاتا ہے۔ کتنا ٹائم دیتے ہیں اس میڈیا کو، اور اس کی کنفیوژن سن کر پھر آپس میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا نہ سنیں، ضرور سنیں، حالات سے آگاہ رہیں، اطلاع رہیں، لیکن میڈیا سے اپنی تقدیر نہ لیں، اس پر اعتماد نہ کریں، دیکھیں ضرور، سنیں ضرور، لیکن اعتماد نہ کریں، اعتماد نہ کریں۔ یہ انداز ہے یوسوس فی صدور الناس، اس کا کام لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، صرف وسوسے ڈالنا، اعتماد نہ کریں اس کے اوپر، حالات سے آگاہی کے لیے سنتے رہیں، لیکن رائے حل اپنی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے یہ سلجھ میڈیا کے پاس نہیں ہے، نہ میڈیا کے مالکوں کے پاس ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیوں یہ اتنے مہنگے چینل شروع کرتے ہیں؟ نہ ہماری خیرخواہی کے لیے، نہ اتنے عزیز ہو گئے ہیں ہمارے ایک پاکستان کے مسئلے اردو چینل شروع کرتے ہیں، نیوز چینل شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ پاکستانی لوگ ہر صورت میں حقائق سے آگاہ رہے، اتنے مخلص پاکستان کے ابھی نہیں بنے، اور نہ ہے، یقیناً نہیں۔ کچھ وقت قرآن کو دیں، کچھ وقت اپنے 24 گھنٹوں میں سے نکال کر قرآن کو دیں، لیکن نہ ثواب کے لیے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے حدیث ظاہر اس مضمون کی حدیث ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو حافظ قرآن ہو، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہو، لیکن قرآن کو سمجھتا نہ، اس پر عمل نہ کرتا ہو، اس قرآن خان کا کوئی مقام و فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بجائے وہ شخص جو قرآن سمجھتا ہو پر عمل کرتا ہے قرآن کے اوپر، اگر اس کو کچھ بھی حفظ نہ ہو، وہ کہیں اس سے بہتر ہے جو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہے، اگر کچھ بھی حفظ نہیں ہے اس میں۔ ہم پڑھتے ہیں، جب عمل پڑھتے ہیں، جب پڑھنے آتے ہیں ثواب کے لیے، اور وہ بھی مردوں کے لیے، اب اپنے لیے ثواب کے لیے نہیں پڑھتے کہ آج کے سوالے کا ثواب خود مجھے ہو جائے، کسی زندہ کو یہ ثواب ہو جائے، سارا کا قرآن نالی بنائی ہوئی ہے ثواب کی قبرستان کی طرف، وہ چیزیں ہوتی ہیں نا ویسے شہر سے باہر نالی بنائی ہوئی ہے، یہ چیزیں پانی کی طرف باہر نکل رہی ہیں۔ قرآن کتاب ثواب نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے، خود اپنے آپ کو کہہ رہے کتاب ہدایت ہے۔ ثواب ازل اور رغبت کے لیے ہے، تاکہ ہم اس قرآن کو ضرور پڑھیں، ہر صورت میں پڑھیں، ہر قیمت پر پڑھیں۔ اگر قرآن پڑھیں کیا ہوگا؟
قرآن پڑھی، قرآن آئینہ دکھائے گا ہمیں، اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو بھی نظر آئیں گے، ہمیں اپنی سوسائٹی بھی نظر آئے گی، اپنے حالات بھی نظر آئیں گے، اپنے فرائض و ذمہ داریاں بھی نظر آئیں گی، ہمیں سب کچھ قرآن کے اندر نظر آئے گا۔ پاور کر لیں، پڑھ کر دیکھیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کو قرآن میں سب کچھ نظر آئے گا۔ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، قرآن پڑھیں غور کریں اس کے اندر، ضروری نہیں کہ صبح اٹھ کے 112 ختم کرنا ہر صورت میں نا، اگر ایک آیت میں غور کریں، ایک آیت میں ایک دن، ہفتہ لگ جائے، مہینہ لگ جائے، ان آیت میں غور کرتے رہیں گے، آپ کو کہیں زیادہ ثواب ہوگا بجائے اس کے کہ آپ سپاروں کے سپارے پڑھتے رہیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیھا، اس قرآن خوانی کا کوئی فائدہ نہیں جس کے اندر غور و فکر نہ ہو۔ غور کر فکر کریں کہ جب اللہ عزیز ضرور قرآن پڑھیں، عزیزہ قرآن کی طرف رجوع کریں۔ قرآن میں سب کچھ، یہ جو آج ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے، سب کچھ کھول کے بیان کیا ہوا ہے، سب کچھ کھول کے بیان کیا کہ اگر یہ طبقات تمہارے معاشرے کے اندر، امت کے اندر پیدا ہو گئے، اس معاشرے کو نابود سمجھو، اس کو ذلیل و رسوا سمجھو۔ جس قوم کے اندر عیاش پیدا ہو جائے، جس کے سیاستدان عیاش، جس کے حکمران عیاش، جس کے جوانان عیاش، جس کے معمولی لوگ عیاش، حتیٰ جس کے فقیر بھی عیاش اور جس کے متدینین بھی عیاش، جب سب عیاشی ہی عیاشی کی طرف ہو جائے وہ قوم تباہ ہو جائے۔ ہم زندگی کی طرف کم اور عیاشی کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا جس قوم کے اندر ملا پیدا ہو جائے، جاگیردار اور وڈیرے پیدا ہو جائیں، یہ تین ملا، یہ مثلث، یہ ملا پیدا ہو جائے وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ کیا آج ہم ملا کی نوکت میں نہیں ہیں؟ اس ملا کو، قرآن کو پڑھو، اپنے زمانے کے ملا کو دیکھو، ہم کن کے حالوں میں اس وقت گرفتار ہیں، کس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں، اور قرآن رائے حل بھی بتاتا ہے، ملا سے آزادی کا رائے حل بھی بتاتا ہے، عیاشی ترک کرنے کا رائے حل بھی بتاتا ہے قرآن، عزت و سرفرازی کا راستہ بھی بتاتا ہے قرآن۔ اور قرآن نے ایک طبقہ پیش کیا جو امت کی زوال و پسماندگی کا مجھے وہ سبب ہے، اس کا نام قرآن نے رکھا سفہاء۔ میں ہجے کرتا ہوں کہ اکثر مجلس میں شاید میرے تلفظ میں کوئی مشکل ہے، سماعت مومنین الحمدللہ بہت عالی اور 6/6 ہے، لیکن شاید بولنے میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات بولا کچھ جاتا ہے، سمجھا کچھ اور جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ کہ قرآن سے انس نہیں ہوئی، پرانی اصطلاحات ہماری روزمرہ بول چال کا حصہ نہیں، جبکہ موبائل کی اصطلاحات ساری ہماری بول چال کے آگے ہیں، انٹرنیٹ کی اصطلاحات ساری ہماری بول چال میں آگے۔ میں پہلے ایک مجلس میں اشارہ کیا کہ ایک نظم پڑھی کسی اس میں میگزین میں، بڑی خوبصورت نظم لکھی ہوئی تھی، یہ نیٹ اور موبائل کی زبان میں اردو اور وہ زبان ساری ملی، یعنی دعا لگا رہی ہے ایک آدمی خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں انٹرنیٹ کی زبان میں کہ اے خدایا میری آرزوؤں کو ڈیلیٹ نہ کرنا، اے خدایا میری ضروریات کو انٹر کر لے۔ اس طرح کی زبان بڑی خوبصورت ہے، مجھے بھول گئی ہے وہ کس طرح سے وہ خدا سے دعا مانگ رہا ہے کہ اے خدایا یہ کبھی کبھی مجھ سے بیک اسپیس ہو جاتا ہے، اس کو تو بس ریموو کر دے۔ یہ انٹرنیٹ کی زبان میں خدا سے دعا مانگ رہا ہے، یعنی اس کی معنی یہ کہ آج ہمیں چڑھ گئی ہمارے بچوں کی زبان پر، چیٹ کی زبان بولتے ہیں آج کل۔ چیٹ کی معلم شکوہ کر رہے تھے کہ یہ بچے امتحان دیتے ہیں انگلش کو لکھتے بھی چیٹ کی زبان میں، چیٹنگ کی زبان لکھتے ہیں، وہ آ گئے نا ہماری بول چال سے چڑھ گئی یہ باتیں، موبائل چڑھ گیا، انٹرنیٹ چڑھ گیا، اس وجہ سے کہ ٹائم دیا اس پر، والدین نے بھی دیا، بچوں نے بھی دیا، مل کر باجمع سارے خاندان نے اتنا وقت دیا اس کو کہ ہماری بول چال کا حصہ بن گیا۔ اگر اتنا وقت قرآن کو دیتے تو قرآن بھی ہماری بول چال کا حصہ بن گیا۔ اگر قرآنی طرز استعمال ہوتی تو والدین بھی سمجھ جاتے، بچے بھی سمجھ جاتے، ہجا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ ملا کی گفتگو جب ہو رہی تھی مجلس کے اندر تو بعد میں جب اختتام کو آخری مجلس جا پہنچی تو اس وقت بعض بزرگان وہ کہہ رہے تھے ملا یہ کشتی جو چلاتا ہے، ملا نہ ملا،
ہے نہیں ہے ملا، جس طرح خلا، جس کو خلا کہتے ہیں، خلا اردو میں تلفظ کرتے ہیں غلط، خلا، خلا نہیں خلا، خلا کی جگہ یا اسی کی ابو جگہ حالت کو کہتے ہیں ملا، ہم سے میم لام الف حمزہ ملا، اس طرح خلا بلا۔ ابھی جو لفظ آپ کی خدمت میں اشارہ کیا ہے اس کا ہے تلفظ صفحا، صفحا سین فے ہے دو حروف والی الف اور حمزہ، کیا بنتا ہے صفحا، سیقول الصفحا، دوسرا صفحا شروع ہوتا ہے نا کن الفاظ سے، سیقول الصفحا، اے رسول الکریم صفحا بے وقوف کچھ باتیں کریں گے، صفحا یعنی بے وقوف۔ امت کی بربادی کا باعث قرآن کی نظر میں ایک طبقہ جس کو قرآن نے کہا خبردار اس سے بچ کے رہنا، وہ ہے صفحا۔ صفی کی جمع ہے، پلورل حالت اس کی، صفی کی پلورل حالت، جمع کی حالت اس کو صفحا کہتے ہیں۔ صفی یعنی بے وقوف، احمق۔ جب ہر چیز کی زبان بے وقوفوں کے ہاتھ آ جائے، اس کا حالت جو بنتی ہے وہ پاکستان بن جاتا ہے، موجودہ پاکستان۔ یہ موجودہ پاکستان بے وقوفوں نے یہاں تک پہنچایا اس کو، عقل مندوں نے بنایا، بے وقوفوں نے ڈبویا اور ڈبو گئے۔ جب کوئی چیز بے وقوفوں کے ہاتھ دے دی جائے پھر اس کی فاتحہ پڑھ، وہ بے وقوف بے شک دوست ہو، اپنے دشمن ہونا ضروری نہیں۔ بے وقوف دوست کے بعد دشمن کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب بے وقوف دوست ہو جائے پھر دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کفیل ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ بے وقوف کہتے کس کو ہے یہ بھی معلوم ہو جائے، قرآن کس کو بے وقوف ہے، کیونکہ یہ ہماری اردو میں رائے ہے، جو پسند آئے اس کو بے وقوف کہتے ہیں، جو ہماری مرضی کا کام نہ کرے اس کو بے وقوف کہتے ہیں۔ نہ، بے وقوف قرآن کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں احمق یا بے وقوف۔ سب اصطلاح کا حکم دیا گیا کہ پرہیز کرو، بے وقوف سے پرہیز کرو، حتیٰ یہاں تک آگے اس کے ساتھ سفر بھی نہ۔ اگر آپ کو بھی وہیں جانا ہے جہاں بے وقوف جا رہا ہے، اپنا سفر کینسل کر دو، ٹکٹ کینسل کر دو، میں نے نہیں جانا، میں نہیں جانا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ساتھ جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ بہت باوقار نبی ہیں، ویسے سارے انبیاء باوقار ہوتے ہیں، لیکن بعض انبیاء کی کچھ صفات بڑی زبردست ہے، یہ آئمہ نے بھی بیان کیا ہے۔ آئمہ صاحب نے حضرت عیسیٰ کو بہت باوقار نبی متعارف کروایا۔ یہی باوقار نبی، باشخصیت نبی ایک دن جوتے بغل میں لیے ہوئے اور دوڑے پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ روایت میں آپ نہ دیکھیں کہ جوتے بغل میں دبا کر بھاگے جا رہے ہیں، سرپٹ دوڑتے جا رہے ہیں۔ عیسیٰ تو کبھی اس طرح چلے بھی نہیں تھے، بکار کے خلاف، شام کے خلاف چلے بھی نہیں تھے کبھی، آج یہی نبی سرپٹ دوڑ رہے ہیں۔ ایک مرید نے دیکھا کہ نبی خدا اس طرح دوڑے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، قریب پہنچا، دوڑ کے اپنے آپ کو قریب کیا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اس نے جواب نہیں دیا، دوڑ رہے ہیں۔ آخر اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ کوئی درندہ پیچھے آ گیا، کوئی خطرہ ہے، کانٹے پیچھے آ گیا، آخر کیا ہوا؟ کیوں اتنے دوڑ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی کچھ نہ کچھ بات میں آتا ہوں، ابھی مجھے جانے دے مجھے۔ وہ بلا کر اور پریشان ہوا، اس نے کہا کہ بتائیے تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بے وقوف کوئی بات پوچھنے آ رہا ہے مجھ سے، اس کے شر سے دھوڑتا ہوا خدا علیہ وسلم۔ بلکہ مناجات حضرت عیسیٰ میں بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے روایت میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے کہا ہے پروردگار جذام کا علاج کر سکتا ہوں، کوڑ کا علاج کر لیتا ہوں، برس کا علاج کر لیتا ہوں، ناعلاج ترین بیماری کا علاج کر لیتا ہوں، اگر مردہ تیری علم سے، تیری طاقت سے، دی ہوئی طاقت سے زندہ کر سکتا ہوں، لیکن احمق کو ہدایت نہیں کر سکتا، بے وقوف کو نہیں سدھار سکتا۔ مجھے بے وقوف سے بنا دے، تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں بے وقوف سے۔
کہ پہلے سمجھ نہیں مانا اس کا سمجھ نہیں، جیسے تلفظ سمجھ لی کہ بات میں کچھ اور لوگ میں تیرے صفحا، پھر میں تلفظ کرتا ہوں، سب ایک دفعہ کر لیں تاکہ اطمینان ہو جائے. صفحا، صفحا صفی کی جمع ہے، بیوقوف. سادہ سی بات سے ایک طرح طالب علمانہ بات، لیکن میں اس کو کوشش کرتا ہوں غیر طالب علمانہ انداز میں بیان کروں. اس کو یہ مدرسے کی بات ہے کہ معنی کرنا، اللہ سے معنی کرنا، لغت بیان کرنا، ڈکشنری بیان کرنا، وہ سٹیل زبان ہے، خوش زبان ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 قوتیں عطا کی ہیں. ایسے تو بہت ساری قوتیں عطا کی ہیں، لیکن 2 قوتیں جن کا تعلق سمجھنے سے، سمجھنے کی 2 قوتیں اللہ نے ہمیں عطا کی جن سے ہم سمجھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں. ایک قوت جس کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت رات ہے یا دن. ایک اور مجلس میں بھی یہی مثال دی تھی، میں یہ دے رہا ہوں کہ ابھی رات ہے، وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ابھی رات ہے. دن کو سب کو معلوم ہے ابھی دن ہے. یہ قوت ہے جو ہمارے اندر اللہ نے دی ہوئی ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی دن ہے یا رات ہے. جس کی مدد سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کھمبا ہے یا درخت ہے، یہ گاڑی ہے یا جانور ہے، یہ انسان ہے یا غیر انسان ہے. یہ ایسی قوت ہے جس کی مدد سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اگر مجھے آ کر رات کو گئے دن تو ہم کہتے ہیں نا یار ابھی رات ہے، اگر دن کو رات کرے ہم کہتے ہیں نا ابھی دن ہے. جس قوت کی مدد سے ہم پتہ چل جاتا ہے یہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے یہ بچہ ہے یا بڑا ہے. اس طرح کی چیزیں ہم اللہ کی دی قوت سے سمجھ رہے ہیں. یہ ایک قوت ہے. ایک قوت اللہ نے اور دی ہے ہمیں اس کے بعد، اس کے علاوہ ایک قوت جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی دن ہے یا رات. اس قوت کا یہ کام ختم ہو جاتا ہے جب بتا دیتی ہے. اس کی مدد سے ہم سمجھ جاتے ہیں دن ہے یا رات. اس نے اپنا کام انجام دے دیا. یہاں ایک اور قوت اللہ نے ہمارے اندر پیدا کی ہے. وہ کون سی قوت ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر رات ہے ابھی تو رات کو کیا کرنا چاہیے؟ رات کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر دن ہے ابھی تو دن کو کیا کرنا چاہیے؟ مثلا ایک قوت ہمیں بتاتی ہے کہ ابھی مجلس ہے، یہ جو محفل ہے یہ مجلس ہے، آزاد ہے. یہ قوت ہمیں بتاتی ہے کہ مجلس ہے. اور دوسری قوت فوراً کہتی ہے کہ اگر یہ مجلس ہے تو مجلس میں کیا کرنا چاہیے؟ مجلس میں کم از کم موبائل اپنا آف رکھنا چاہیے. یہ ایک اور قوت بتاتی ہے. وہ قوت جو کہتی ہے یہ مجلس ہے وہ نہیں کہتی موبائل آف کرو. ایک اور قوت ہے انسان کے اندر جو کہتی ہے کہ اگر یہ مجلس ہے تو پھر تجھے اپنا موبائل آف رکھنا چاہیے، کیونکہ مجلس کے تقدس کے خلاف میں دنوں بھی بار بار اعلان کرتے رہے مجھے اپنا موبائل آف کرو، مجلس کے موقع ہو رہا ہے، گفتگو کے موقع ہو رہا ہے. ایک قوت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے. دوسری قوت یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ عورت ہے تو آیا اسے دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے. ہے نا ایسی قوت؟ پہلی قوت یہ بتاتی ہے کہ یہ ہے، یہ جو تم دیکھ رہے یہ کیا ہے. دوسری قوت آ کر جو انسان ہی کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے اس قوت کا کام یہ بتانا ہے، یہ ہمیں سکھانا ہے کہ یہ جو تمہیں حقیقت نظر آئی ہے اس کی روشنی میں اب تجھے کرنا کیا چاہیے. تجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک قوت کہتی ہے کہ یہاں پر سب مومنی بیٹھے ہیں وہ مومنی کی خدمت کی کیا بات کرنی چاہیے. اگر کوئی قوت آگے بتائے جائے یا مومنی نہیں ہے، کچھ غیر مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بتاتی ہے کہ یہاں مجھے کیا بات کرنی چاہیے. اگر نہیں کہ یہاں مرد ہی مرد ہیں، سارے مرد ہیں، وہ مردوں میں کیا بات کرنی چاہیے. اگر کہا جائے یہاں کچھ عورتیں بھی ہیں تو عورتوں میں کیا بات کرنی چاہیے. پہلی قوت کا نام ہے قوت علمی، یعنی جس کی مدد سے ہم یہ علم حاصل کرتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، رات ہے یا دن ہے. وہ اپنا کام کر جاتی ہے. اس کا نام ہے علم. جس کے اندر یہ قوت نہ ہو وہ نادان اور جاہل ہے. اس کو کہتے ہیں
چاہے جسے یہ نہ پتا چلے ابھی رات ہے یا ابھی دن ہے، یہ لکڑی ہے یا لوہا ہے، یہ میری ہے یا کسی اور کی چیز ہے، اسے کیا کہیں گے؟ بس بارش آتا ہے، جوتا پڑا ہوا ہے، بڑا نیا جوتا، خوبصورت جوتا، مہنگا جوتا، لیکن اسے پتا ہے کہ یہ میرا نہیں، وہ اس کا مطلب ہے عالم ہے، اس کو علم ہے کہ یہ جوتا میرا نہیں ہے۔ پھر دوسری قوت کہتی ہے کہ اگر تیرا نہیں ہے تو تیری ڈال بھی نہیں چپکنی چاہیے اس کو دیکھ کر، تیرا جوتا نہیں ہے یہ، جب تیرا نہیں ہے تو اس کو دیکھ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اثر اور شیطان اٹھا کے تیری جیب میں ڈال دے، اوپر تو نہیں اٹھاتا، کوئی اٹھا کے جیب میں ڈال کے نہ اٹھا سکتے۔ دوسری قوت یہ بتاتی ہے تجھے اب اس حقیقت کی روشنی میں تجھے کیا کرنا چاہیے۔ پہلی قوت کا نام ہے عقل، لیکن علمی عقل، اس کا نام کیا ہے؟ علمی عقل۔ دوسری قوت جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر رات ہے تو رات کو کیا کرنا چاہیے، اگر دن ہے تو دن کو کیا کرنا چاہیے، جو ہمارا فریضہ ہمیں بتاتی ہے، جو ہمارا وظیفہ ہمیں بتاتی ہے، جو یہ بتاتی ہے انسان کو کہ اس حقیقت کی روشنی میں تیرا عمل کیا ہونا چاہیے، تو بات کیسی کرے، تو حرکت کیسی کرے، تیرا یہاں رد عمل کیسا ہونا چاہیے، اس کا نام بھی عقل ہے، لیکن اس کا نام عقل عملی ہے۔ وہ عقل علمی، یہ عقل عملی ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی یہاں تک، واضح ہوگی نا بات؟ یا عمل سے شروع کرو گے؟ درود پڑھیے محمد علیہ۔ یہ سب کے اندر اللہ نے دو قوتیں رکھی ہیں انسان۔ پہلی قوت کی مدد سے ہم حقائق سے آشنا ہوتے ہیں، دوسری قوت کی مدد سے حقائق کی آشنائی کے بعد اپنا فریضہ معین کرتے ہیں، اپنا فریضہ اور اپنا رد عمل معین کرتے ہیں، مجھے کرنا کیا چاہیے۔ جس کے اندر پہلی قوت نہ ہو یا ضعیف ہو اس کو کہتے ہیں نافہم، نادان کا جاہل۔ جس کے اندر دوسری قوت نہ ہو اس کو کہتے ہیں بے وقوف۔ بے وقوف اس کو کہتے ہیں جسے یہ بتانا چلے کہ رات تو ہے لیکن رات کو کرنا کیا چاہیے، جسے یہ نہ پتا چلے کہ دن تو ہے لیکن دن کے اندر کرنا کیا چاہیے، یہ بھی جس کو پتا چلے اس کا نام بے وقوف ہے۔ یعنی بے وقوف قرآن کی نظر میں کس کو کہتے ہیں؟ جسے یہ تو پتا چل جائے کہ زمانہ یزیدیت کا ہے، زمانہ ظلم کا ہے، زمانہ ستم کا ہے، لیکن اسے یہ نہ پتا چلے کہ ظلم کے زمانے میں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے بے وقوفوں سے بچو اور بچاؤ، اپنا ملک بچاؤ، اپنا دین بچاؤ، اپنا سب کچھ بے وقوفوں سے بچاؤ۔ لیکن انسانی ہمدردی کے تحت مسلمانوں کے اندر انسانی ہمدردی بہت زیادہ۔ ایک جگہ مجلس پڑی، وہاں بانی مجلس آ کر کہنے لگے، یہاں سے دور علاقہ ہے آپ کے ارد گرد، آ کر کہنے لگے کہ دیکھیں جی مولانا، اسلام محبت کا مذہب ہے، رواداری کا مذہب ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا کسی کا دل دکھایا جائے۔ ایسے ہی روز پڑھوا رہے ہیں، اسلام محبت کا مذہب ہے، رواداری کا مذہب ہے، کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کہنے لگے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں مرد آباد امریکہ کو کا دل دکھتا ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، دل نہ دکھائے جائے۔ انسانی ہمدردی کے تحت ان کا دل نہیں دکھایا۔ اسی طرح انسانی ہمدردی کے تحت چونکہ خداوند نے کہا کہ بے وقوفوں کو کچھ بھی نہ، بلکہ جہاں تک قرآن فرماتا ہے دین کا حکم ہے۔ الحمدللہ ہمارے مجلس میں بزرگ عالم دین تشریف فرما ہے۔ دین کیا کہتا ہے کہ بے وقوف کو خود اپنا مال تو اپنا دو، بے وقوف مال بھی نہ دو اس کو، بلکہ خود بے وقوف کا مال بھی بے وقوف کو مت دو، بے وقوف کا مال بھی بے وقوف کو مت دو۔ یہ دین کا حکم ہے کہ جو بے وقوفی کی انتہا ہو جا پہنچے اس کو باپ سے بہت سارے پیسے ملے، بے وقوف خوش قسمت ہوتے ہیں۔ باپ مالدار تھا، بیٹا
بیوقوف باپ مار گیا، سارا مال بیوقوف کو مل گیا۔ دین کیا کہتا ہے؟ اس بیوقوف کو اس کا اپنا مال بھی نہ تو اسے بات نہیں کہ آپ کو کھا جاؤ بیٹھ کر، پھر اس سے بڑے بیوقوف ہو جاؤ گے، بلکہ یہ مال اس کا آپ اپنے اختیار میں لے لو، اس کے حق میں، اس کی منفعت اور اس کے مفاد کے مطابق آپ اس کے لیے خرچ کرو، آپ مینیج کرو اس کی زندگی کو، حتیٰ اس کو اپنی زندگی کا بھی مالک مت بنو۔ اتنا بیوقوفی پر حساسیت ہے دیکھیے۔ ہم بڑے انسانی ہمدردی کے تحت، چونکہ دیکھا اللہ نے تو ان کو کچھ بھی نہیں دیا، ساری چیزوں سے معلوم کر دیا، کہا کہ حتیٰ خود اس کا مال بھی اس کو نہ دو۔ ہم نے سب کچھ، ملک بھی اٹھا کے دے دیا، ملت بھی اٹھا کے دے دی، دین بھی اٹھا کے دے دیا، سب کچھ۔ عزیز صاحب، آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بیوقوفوں کا کیا کرایا، بیوقوفوں کا کیا کرایا۔ بے شک اپنے آپ کو بڑے کارنامہ سمجھتے ہیں، فیصلے کیے انہوں نے، پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ دیے کہ ہم نے عقل مندانہ ترین فیصلے کیے، لیکن زمانے نے بتا دیا کہ بیوقوفانہ ترین فیصلے کیے، اور اعتراف بھی کر دیا کہ ہم نے حماقتیں کی ہیں، ہم نے بیوقوفیاں کی ہیں۔ یہ انسانی ہمدردی میں ان کا بہت ہے ہمارے اندر، رحم آتا ہے۔ امریکہ کا بھی دل دکھانا نہیں چاہتے، اسرائیل کا دل دکھانا نہیں چاہتے، لہذا اس نے ہمیں کتنا دکھایا، ہم نہیں نکلے روڈوں پر تاکہ کہیں سے اس کا دل نہ دکھ جائے، نعرہ نہیں لگایا اس کے خلاف کہ کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے۔ اور اربوں نے تو بہت ہی دل اس کی رواداری سے کام لیا کہ ذرا اسرائیل کا دل نہیں دکھایا، بلکہ ملک عبداللہ جیسوں نے اور مسلم مبارک جیسوں نے اسرائیل سے کہا کہ ہم تو ذرا آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، یہ حماس کبھی کبھی آپ کی ناک کا بال بن جاتی ہے، یہ اس کو اگر ہو سکے تو اکھاڑ کے پھینک دو کہ ہماری بھی ناک کا بال ہے۔ تو آپ کو ہم فرصت دیتے ہیں 21 دن کام تمام کرو، اس نے 22 دن میں بھی تمام نہیں، 21 دن کی مہلت تھی، 22ویں دن دیکھا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ انسانی ہمدردی اور بھی ہم نے کی ہوئی ہے۔ ایک اور طبقہ جس کو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے اور نہیں حق نہیں، اور نشے کا طبقہ، دین بھی کہتے ہیں کہ نشے کو کچھ بھی مت دو، کچھ چیز نہ سونپو نشے کو۔ تو آپ نے دیکھا نشے کو کچھ بھی نہیں دیتے، نہ حکومت دیتے ہیں، نہ سیاست دیتے ہیں، نہ اقتدار دیتے ہیں، نہ کاروبار دیتے ہیں، نہ بزنس دیتے ہیں، کوئی بھی شریک نشے کو اپنا پارٹنر نہیں بناتا، کوئی بھی نہیں بتاتا ہے کوئی نشے کو اپنا پارٹنر نہیں بناتا، لیکن ہم نے عزاداری اٹھا کر ان کو دے دی، نشیوں کو دے دی۔ وہ تو اگر اس کو جوتا بھی کوئی سونپنے کے لیے تیار نہیں ہے، مقدس ترین حصہ دین کا ستون دین کو اٹھا کر اس کو دے دی۔ جب ووٹ دیتے ہو تو دیکھ لو، بیوقوف کو ووٹ دے رہے ہو، کس کو ووٹ دے رہے ہو؟ عزیزاں، یہ اپنے گناہ ہے، اپنا کیا ہوا بھگت رہے۔ سفہا، اجتناب کرو بیوقوفوں سے، اجتناب کرو سفہا سے، یہ احمق ڈبو دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ اور آج ان بیوقوفوں کی وجہ سے تباہ، جو اپنے آپ کو بہت چالاک اور عقل مند سمجھتے ہیں۔ امت جب تعلق ہو جائے اور زمان امر بیوقوفوں کے ہاتھ میں آ جائے، تباہی کے نتیجے ہی موجودہ منظر بنتا ہے۔ کربلا انسانیت کی بیداری کی تحریک اور انسانیت کی بیداری کا مار کرتا ہے، یہی بتانے کے لیے کہ کوئی چیز اپنی بیوقوفوں کو مت سونپو، ورنہ بیوقوف یہ ظلم کریں گے تمہارے ساتھ، ستم اٹھائیں گے تمہارے ساتھ۔ یہ بتانے کے لیے کہ خبردار اپنا ذمہ بیوقوف کسی کو نہ بناؤ، نہ دین نہ دنیا۔ اور کتنی قربانیاں دے کر کربلا نے حقیقت سے پردہ اٹھایا، اور ہم باوجود اس کی مدت سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر سے حسین حسین کرنا شروع کرتے ہیں، موت تک حسین ذیلی کا نام ہماری زبان سے نہیں جاتا اور نہیں جانا چاہیے، لیکن حسین جس شعور کا نام ہے اس شعور بھی تو آنا چاہیے انسان میں۔ حسین ایک شعور کا نام ہے، بیداری کا نام ہے، حسینی ہو اور علی کا پیروکار ہو اور زمان امر بیوقوفوں کو دے دے۔ اسی لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہ
ایسی تحریک کا آغاز کیا جو آج عزاداری کی رسم بن گئی ہے. یہ رسم عزاداری تھی، تحریک آزاد، تحریک تھی عزاداری. امت کو گھروں سے اٹھا کر باغامی کے لیے، اسی لیے تاکہ بے وقوف غالب نہ آ جائیں، بے وقوفوں کے ہاتھ میں زمان نہ چڑھ جائے. عزاداری تحریک زینبی ہے، نسبت حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا. رسم نہیں، نہ ہمارے آباد کی رسم ہے، نہ ہماری علاقائی رسم ہے، نہ ہماری ملکی رسم ہے. اور اس کو اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح بیوی نے خود کیا اور جس طرح حکم دیا اس کو برپا، جس طرح خود خطبے دیے، جس طرح خود تکلیفیں برداشت کی. ام المصائب بن گئی، ام المصائب. اتنے مصائب ٹوٹے اس بیوی پر، اتنے مصائب ٹوٹے اس بیوی پر. جب مدینے سے چل رہی تھی اپنے شوہر کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی مجھے معلوم ہے شوہر کا حق زوجہ کے اوپر ہوتا ہے، اگر شوہر اجازت نہ دے زوجہ باہر نہیں جا سکتی. کہنے لگی عبداللہ مجھے معلوم ہے وہ میرے شوہر ہو، اگر آپ نے مجھے روک دیا میں نہیں جاؤں گی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں ہے. شب عاشور سید الشہداء علیہ السلام نے ایک خیمہ میں جناب سید ساجدین کو اور جناب زینب علیہ کو اکٹھا کیا اور جب وصیتیں شروع کی بی بی آج کرنے لگی کہ وصیت تو ایسے لگتی ہے جیسے آج آخری رات ہو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں کہنا یہ آخری رات ہے. کل بچھڑ کر گئے یہ ساتھ بھائی کی خبر کی شہادت سن کر بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی. سید الشہداء ہوش میں لائے، اپنی بہن کو ہوش میں لائے. ہوش میں لانے کے بعد فرمایا زینب اگر آپ اس طرح سے بے